دیکھیے ناکامی کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ کو یہی مشورہ دیں گے, انکریج کریں گے کہ آپ ادھر گیو اپ مت کرو, کہ آپ محنت کرو, محنت کر کے پڑھو, دل لگا کے پڑھو. پڑھ لکھ کے انسان نے انسان بننا ہوتا ہے. پڑھ لکھ کے انسان کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے. چلو موبائل مکینک کا اس کا ذہن ہے بھئی, اس کا شوق ہے کہ میں موبائل کو ٹھیک کروں اور موبائل کا کام ہی میں سیکھوں, جو سافٹ ویئر ہے, جو ہارڈ ویئر ہے, اور آپ نے اس کو بٹا دیا کہ گاڑیوں کے ورک شاپ پہ کہ گاڑیوں کا کام سیکھو. آپ اسے زبردستی کرا رہے ہیں. یا اگر فرض کرو وہ خود کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں گاڑی کا کر سکتا ہوں, ہے تو میں موبائل کا, لیکن میں گاڑی کا بھی کر سکتا ہوں. دیکھیے ناکامی کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اگر شروع کیا جائے تو جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں, ایون پاکستان, انڈیا, افغانستان, کہیں پہ بھی اگر آپ اسکول میں پڑھ رہے ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, مطلب یا ایون جب میں اب اسکول میں تھا تو ادھر ہمیں کچھ سبجیکٹس دیے جاتے ہیں. انگلش, میتھس, سائنس, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, اور اس طرح کے مطلب ہے کہ اور بھی بے شمار کچھ سبجیکٹس ہیں جن کے ہمیں سیپریٹ کلاسز لینے پڑتے ہیں. تقریباً 8-9 مطلب اسکول کے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہو. تقریباً اتنے اس کے سب سبجیکٹس کے ایک کلاس لینا پڑتا ہے, اباؤٹ 30 منٹ 40 منٹ تک. اچھا, پھر اس میں یہ ہے کہ آپ ادھر سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ نہ آپ اپنے مطلب کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو یا مس میڈم یا جو بھی آپ کے ابو ہے, جو بھی آپ کی ٹیچر ہے, جو بھی آپ کا ٹیچر ہے, مطلب آپ ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے بھئی یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا. آپ کو ادھر یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. بے شک آپ اس میں مطلب ہے کہ کتنے ہی نالائق یا کتنے ہی فیل اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے ادھر پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ ابھی لرننگ ہے آپ کا, اینڈ لرننگ کا ٹائم چل رہا ہے, تو ادھر آپ نے یہ سبجیکٹس پڑھنے ہی پڑھنے ہوتے ہیں. تو مطلب ادھر تو آپ اپنے آپ کو ناکام نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اگر فرض کرو کسی سبجیکٹ میں آپ بار بار فیل ہوتے ہو تو آپ بھی اپنے آپ کو یہ کہہ دو کہ بھئی میں ناکام ہو گیا ہوں, ناکامی سے میں تنگ آ گیا ہوں اور میں اسکول چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ ادھر گیو اپ نہیں کر سکتے. اگر آپ گیو اپ کر رہے ہو تو آپ ایک نالائق, آپ ایک بالکل فیل اسٹوڈنٹ ہو اور آپ کہیں آگے نہیں جا سکتے. آپ کہیں آگے اس سے مراد ہے کہ بالکل بس وہ ایک زیرو کے برابر ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, اب یہ واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ رازق دینے والا ہے, اور مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شاید کوئی اور کچھ اور سوچا ہو, لیکن دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو مطلب ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہی مشورہ دیں گے, انکریج کریں گے کہ آپ ادھر گیو اپ مت کرو. ٹھیک ہے, آپ محنت کرو, مطلب بھئی بات وہی پہ آ گئی کہ آپ محنت کرو, محنت کر کے پڑھو, دل لگا کے پڑھو, خوب اچھا خاصا شوق و ذوق کے ساتھ پڑھو. جو بھی آپ کا ایگزام آ رہا ہے, میٹرک یا جو بھی ہے, مطلب 8ویں جماعت کا, 10ویں جماعت کا, کالج میں اسٹیپ رکھنے کے لیے, تو آپ وہ پڑھ کے پاس ہو کہ اچھے نمبروں پہ آپ آگے آؤ, سیکھ کے آپ آگے آؤ. پھر آپ جب کالج کی لائف میں جاتے ہو پھر آپ کو کچھ سبجیکٹس دیے جاتے ہیں. اس طرح ادھر UK میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب ہے کہ زیادہ تر آج کل ساری کنٹری میں تقریباً ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے. پھر آپ جب کالج میں جاتے ہو تو پھر آپ کو کچھ سبجیکٹ دیے جاتے ہوتے ہیں. پھر اس میں آپ پھر پک اینڈ چوز کرتے ہو کہ بھئی میں نے یہ پڑھنا ہے, یہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پھر آپ مطلب ہے کہ اگر ادھر فرض کرو آپ کسی سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہو تو وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ادھر آپ اپنے آپ کو ایک قسم کا ناکام کہہ سکتے ہیں. کہ اسکول یا کالج میں اگر فرض کرو کوئی ناکامی ہو رہی ہے ان کو ایک سبجیکٹ میں, تو وہ مطلب ہے کہ بالکل وہ کالج ہی چھوڑ دیں گے, بالکل وہ یونی ہی چھوڑ دیں گے. بھئی وہ کہیں گے بھئی پڑھائی میرے کام کی نہیں ہے. تو ونعوذ باللہ لوگوں کے ویڈیوز آگے پیچھے وہ فحاشی کے ویڈیو لوگوں نے پھیلائے ہوں گے, اور اس میں یہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بھئی پڑھائی کس کام کی, اور پڑھائی ہم نے بہت کر لی. مطلب میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پڑھائی کے خلاف تو ونعوذ باللہ بہت سے ویڈیوز ایسے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جنریشن کو, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, تو ان کو خراب کر رہے کہ بھئی زیادہ پڑھ لکھ کے بھی کیا کرنا ہے وہی جو قسمت میں ہے. نہیں, پڑھ لکھ کے آپ یہ نہیں کہو کہ پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے. پڑھ لکھ کے انسان نے انسان بننا ہوتا ہے. پڑھ لکھ کے انسان کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے. پڑھ لکھ کے انسان انگلش سیکھ لیتا ہے. پڑھ لکھ کے انسان کو اور کنٹریز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. پڑھ لکھ کے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, میرا اپنا حق کیا ہے, مجھے اپنے حق کے لیے کس طرح لڑنا ہے. تو مطلب ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اور بس ویسے ہی کمپلسری سبجیکٹ تھوڑے بہت پڑھ لیے اور
یس یس سر نو سر اور آگے پیچھے یہ کر لیا تو یہ کافی نہیں ہے. نہیں, آپ پڑھائی کرو, پڑھائی بالکل ہے. ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی کہ مطلب ہے کہ کالج کے جیسی فارغ ہوتے ہو, یونی سے جیسی فارغ ہوتے ہو, اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے کوئی لائن چوز کر سکتے ہو, لیکن پڑھائی کو مت چھوڑو, پڑھائی کرو. پڑھائی بالکل آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو مطلب ہے کہ یہ میں بات ناکامی کی کر رہا تھا کہ آپ کالج کے لائف میں اگر آپ بار بار ایک سبجیکٹ میں ناکام ہو رہے ہو تو آپ اس ناکامی کو ناکامی مت سمجھو, بلکہ آپ اپنا سبجیکٹ چینج کرو. مطلب ہے کہ ناکامی اینڈ سبجیکٹ چینج کرنے میں بہت فرق, دو باتیں ہیں. اگر آپ سبجیکٹ چینج کرتے ہو تو آپ ایک دوسرا سبجیکٹ اپنے لیے پک کرتے ہو تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ آپ کو اس میں اتنی ترقی دے دے, آپ ایک سائنسدان بن سکتے ہو, آپ ایک جرنلسٹ بن سکتے ہو, آپ ایک میتھمیٹکس کا ماسٹر بن سکتے ہو. مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام لے سکتا ہے, آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام لے سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ دنیا واقعی بالکل آپ ایک برانڈ بن سکتے ہو. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایک سبجیکٹ میں بار بار فیل ہو رہے ہیں تو آپ یہ بالکل ہرگز نہ کہیے کہ میں ایک ناکام اسٹوڈنٹ ہوں. تو نعوذ باللہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ہاں پھر آپ آتے ہیں ہم کام کی طرف. اب فرض کرو ایک بندہ کام کر رہا ہے, اس کا ذہن بالکل بنا ہوا ہے, مطلب ہے کہ میں آپ کو ابھی کیا مثال دوں, چلو موبائل مکینک کا اس کا ذہن ہے, بھئی اس کا شوق ہے کہ میں موبائل کو ٹھیک کروں اور موبائل کا کام ہی میں سیکھوں, جو سافٹ ویئر ہے جو ہارڈ ویئر ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں سیکھوں. اور آپ نے اس کو بٹھا دیا کہ گاڑیوں کے ورک شاپ پہ کہ گاڑیوں کا کام سیکھو. تو یہ دونوں الگ الگ جاب ہے. ٹھیک ہے مکینک کا کام ہے, لیکن یہ دونوں الگ الگ جاب ہے. اب جو موبائل کے فون کے مکینک سے آپ گاڑی کے میکینزم کرا رہے ہو تو وہ اس کا ذہن اس کو پک نہیں کر پائے گا, آپ اسے زبردستی کرا رہے ہو. یا اگر فرض کرو وہ خود کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں گاڑی کا کر سکتا ہوں, ہے تو میں موبائل کا لیکن میں گاڑی کا بھی کر سکتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میں گاڑی کا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. جب یہ سوال اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, یا مطلب ہے کہ غریبی کی وجہ سے مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی اور کام کاج نہیں ہے, کوئی اور دھندا نہیں ہے, اور وہ اس لائن میں چلا جاتا ہے جو اس کا لائن نہیں ہے, تو بار بار اگر وہ اس میں ناکام ہوتا ہے تو ہاں واقعی وہ اس کو آپ ناکامی بول سکتے ہو. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا لائن چینج کرو, لائن چینج کر کے آپ موبائل کی طرف واپس آ جاؤ. بے شک کوئی بات نہیں, اگر نہیں مل رہا تو ہاں تھوڑا بہت ٹائم چلانے کے لیے, تھوڑا بہت ٹائم گزارنے کے لیے آپ ادھر اپنے اصول جو حلال رزق کا جو رستہ ہے آپ اپنے لیے وہ بند نہ کرو, آپ فی الحال کرتے رہو, لیکن ڈھونڈو وہی, کرو وہی جو آپ کا دل دماغ چاہتا ہو. مطلب ہے کہ جو حلال رزق, حلال طریقے سے جس رزق کا آپ کو مطلب ہے کہ تلاش ہے, آپ وہی کرو پھر جو آپ کے ذہن میں ہے اور جو آپ کا شوق ہے. تو اگر آپ فرض کرو آپ گاڑی کے میکینزم میں آپ بار بار فیل ہو رہے ہو تو آپ کہو کہ بھئی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, یہ فزیکل ورک ہے, اور اپنے لیے ایکسکیوز بنا لیتے ہو. تو نہیں, یہ آپ غلط کر رہے ہو. آپ اپنے دونوں باتوں کو دیکھو. آپ اصل میں ہو موبائل کے میکینک, اور موبائل کے میکینک کی وجہ سے آپ کام نہ ملنے کی وجہ سے آپ دوسرا لائن آپ نے اپنے لیے چوز کیا ہے. تو دوسرے لائن میں اگر بار بار ناکامی ہو رہی ہے تو اس ناکامی کی وجہ سے آپ بالکل گیو اپ مت کرو. اگر آپ گیو اپ کر رہے ہو تو یہ آپ غلط کر رہے ہو. گیو اپ مت کرو, کرتے جاؤ, جو آپ کا شوق ہے بالکل کرتے جاؤ, اور یہاں تک کہ بالکل مطلب یہ کہ اس کی توڑ تک, اس کی آخر تک, اس کی بالکل ایک ایک ذرے کی نالج تک پہنچ جاؤ. پھر بندے کو مزہ آتا ہے, پھر بندے کو اپنی کامیابی کا مزہ بھی آتا ہے. اگر آپ وہ لائن ہے نہیں آپ کا اور آپ اس میں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, آپ ادھر گیو اپ کر دو. یہ آپ کا لائن ہے, اس میں آپ بار بار ناکام ہو رہے ہو, نہیں, آپ کا لائن ہے, آپ اس میں بالکل کوشش کرو اور اپنے آپ کو کامیاب کر لو.